تو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ، اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب سے سپیریئر ہے۔ باقی کتابوں کی ویلیو ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی مفاد ہوتے ہیں، اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے۔ ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش، اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ پہلی بات، 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے نبی آپ غم نہ کریں۔ تو قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک دو سورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن۔ قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے، بھئی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں، باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو آپ کا بچہ تھا، پیدا ہوا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل۔ جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے، یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں، یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے۔ تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا، جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام رہی ہے، اس کا نام چینج کر دو۔ پہلے کوئی بھی غفار، ستار کوئی بھی نام تھا تو کسی کی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت آئی، آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان۔ لوگ بولیں گے بس کرو یار، وسیم رکھ دیتے، سلیم رکھ دیتے، سمندر خان رکھ دیتے، چنگیز خان رکھ دیتے، کم از کم بہادر خان اس پہ سوٹ بولو نہیں۔ جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا، جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا، باوضو ہو کے سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ، کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے۔ اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے۔ تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا اس کا۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی، ناممکن تھا۔ اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا،
اچھا، قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں مصنف کا نام نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے. یہ واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام بولو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے، کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو، جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ، لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی، ہلکا رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا. مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں، نکال لیں. ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں، لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں، نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں، ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں، سوائے میاں بیوی کے کبھی حل نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو. اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو، خود ہی سیٹ ہو جائے گا، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہاں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا، بولا ڈیلے کرو پھڈا. ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا، اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا. نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا، دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا، بس بات ڈیلے کرنے کے لیے. پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ، بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ، میں اپنے باپ کو. اس طرح 3 دن گزارو، سیٹ ہو جائے گا معاملہ، خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل نہیں. جرگوں تو جب ہو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو، پھر جرگا شرگا بٹھاؤ. اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو. یہ دنیا کیا ہے بھائی، مسافر خانہ ہے، اسی طرح گزرے گی، اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اتنا بیوی سے پڈا رہتا، تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ؟ کہتے کیا کریں ابھی چوتھا بچہ ہونے والا ہے، جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے، اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو، کبھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں، بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں. تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو، تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. بلکہ کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما، کیا اگلی آیت مولوی صاحب؟ نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے.
جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے. میں پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں. خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنی طرف. ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے, چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ جواب کیا کہتے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے, جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ما کان لبشر, اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے, پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف. صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں, بتاؤ بہترین آپشن تھا نا, بہترین آپشن تھا نا. نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کسی کے لیے جائز نہیں. کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا, افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار, جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. غم تھا, محبت تھی. نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا, جو بالکل نبی کے عین مطابق, وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان, پھر آیت پڑھی قرآن کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو. دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر ہے, وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے. اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود, کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. کیسے افراد تیار کیے, ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے, میں گاڈ نہیں ہوں, تو خدا ہے آسمانوں میں, عبادت اسی کی کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, یہاں عبادت کا مطلب کیا, ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی موت واقع ہو گئی. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے. یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے, یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں. نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, سب سے زیادہ سنا جاتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں.
تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے. وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ. دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم. لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے. 20 ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی. وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ، لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. چھوڑ دیا لوگوں نے؟ بہت کم لوگ. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہید منکم الشہر فلیصم. نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ، اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے. آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں. اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا UAE جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے. چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ. یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے. یہ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. نماز کو دیکھ لو، وضو کروایا، اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں. ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے، نہیں دھلوا سکتے. تو کس قدر، یعنی جتنے بھی حکام، جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے، آپ حج کو دیکھ لو، کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا. کسی قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے، بھائی ادھر توجہ رکھیں، بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں. دنیا کی کوئی بھی قوم، یہ کھانا شانا بعد میں لگا دیں تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو، بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا، میں بھی ادھر، میرا بھی دل ادھر جائے گا. ہم سب مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں. آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے. کرتے کیا ہیں؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد گھومے، عرفات میں اسٹے کیا، دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ 15 لاکھ خرچ کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے، سر مڈا کے آتے ہیں. اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو، انعام کیا ملے گا؟ ٹرینڈ کرا کے آؤں گا. تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی کیسی ہو، ٹرینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے، ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا. قربانی کی الگ خرچہ، اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا، کتنا کراؤڈ، کیا ہے وہی قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں. کروڑوں اربوں لوگ اور کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں، اتنی بے دینی کے باوجود، ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے. کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے، 4 کروڑ نہیں کر سکتے، 4 ارب نہیں کر سکتے. قربانی کو دیکھ لو آپ، قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی. سب سے مہنگا ترین تہوار، غیر مسلموں کے تہوار ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں. مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ، 2 عیدیں ہیں نا، 2 تہوار، اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے، اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے. عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا،
اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے. تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو. اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں, اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا. انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی ہے, اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو. مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے. کیسا بہترین تہوار دے کر گئے, کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے. کسی ایک اسلام کے آرڈر کو, حکم کو اٹھا کے دیکھو, اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے, کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے. کسی آرڈر کو اٹھا کے دیکھ لو آپ.